موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر، سورة النوح، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مما خطيئاتهم وقرئ خطاياهم أغرقوا، أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ مما خطیئاتہم، اس کی دوسری قرات بھی ہے کہ خطایاہم، یعنی ان کے بہت گناہ اور بہت غلطیاں، سرکشی، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَمُخَالِفَتِهِمْ رَسُولَهُمْ، اور کفر پہ جمع رہنا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، اس کی وجہ سے عذاب آیا۔ اغرقوا فادخلوا نارا، اے نقلوا من تیار البحر الى حرارة النار، اللہ نے ان کو غرق کیا اور غرق ہونے کے فوراً بعد ان کو آگ میں داخل کیا گیا۔ فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله۔ اب ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی فریاد رس، کوئی پناہ دینے والا جو ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے کوئی نہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے سوا اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں اللہ خود رحم فرمائے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اي لا تترك على وجه الارض منهم احدا ولا ديارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اب زمین پر کوئی نہ بچے کافروں میں سے، اور نہ ان کا گھر رہے اور نہ یہ رہے۔ وہذا من صيغ تاکید النفی، اور یہ صيغے جو ہیں اس لیے آتے ہیں کہ اس میں تاکید ہے نفی کی، کہ کسی کو بھی میرا مولا زمین پہ نہ چھوڑ، ان سب کو سزا دے۔ قال ذاق دیارا واحدا، وقال الصدی الدیار الذی یسکن الدار، جس میں ٹھہرتے ہیں۔ فاستجاب اللہ له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتذر عن أبيه۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور جمیع علی من وجہ اللہ، زمین پر جتنی مخلوق تھی سب کو اللہ نے غرق کر دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی غرق ہوا۔ وقال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ابا جان میں پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا کیونکہ نافرمان تھا اور کافر تھا۔ وقال ابن ابی حاتم قرأ على يونس بن عبد الاعلى
اخبرنا ابن وهب قال اخبرني شبيب بن سعيد عن ابي الجوزاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رحم الله من قوم نوح احدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل فلما بلغ الماء صعدت به منكبا ما بلغ الماء منكبا وجدت ولدها على راسها فلما بلغ الماء راسها رفعت ولدها بيدها فلو رحم الله منهم احدا لرحم هذه المرأة. هذا حديث غريب ورجاله ثقات. ونجى الله اصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام وهم الذين امره الله يحملهم بحملهم معه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر عذاب آیا، طوفان آیا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی پر رحم کرتے نا تو اس عورت پہ رحم کرتے کہ جب طوفان آیا تو وہ عورت جو تھی اپنے بچے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئی. اب پانی پہاڑ پہ بھی آ گیا. جب پانی پہاڑ پہ آیا تو اس نے بچے کو کندھے پہ بٹھا لیا. جب پانی اس کے کندھوں پہ آ گیا اس نے بچے کو سر پہ بٹھا لیا. جب پانی سر کے قریب آیا اس نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا، لیکن پھر بھی نہ بچ سکی اور غرق ہو گئی. تو اللہ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ رحم فرماتے تو اس عورت پہ رحم فرما دے. تو جب اس پر بھی رحم نہیں ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر کسی پہ رحم نہیں ہوا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی قومیں گزری ہیں جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، جیسے قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، اسی طرح قوم لوط، قوم فرعون، یہ ساری قومیں جن پر اللہ کے عذاب دنیا میں آئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک بات کو سمجھ لیں، دماغوں میں بٹھا لیں کہ بڑا مغالطہ لگتا ہے، اور جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ دماغوں میں ڈالتے ہیں دیکھو جی فلاں ملک میں کافر کتنے شان سے رہ رہے ہیں، ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ آج پوری دنیا پہ کنٹرول ہے کفر کا، ہر جگہ دیکھیں کافر مسلط ہے، ان پہ یہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو ایسے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اور ان کے سامنے جب یہ واقعات رکھے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا، یہ ایسے اسباب ہیں. دنیا میں طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، شہروں کے شہر غرق ہو جاتے ہیں. تو طوفان تو اب بھی آ رہے ہیں، زلزلے آتے ہیں، شہروں کے شہر زمینوں میں دھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ حوادث دہر ہیں، یعنی دنیا میں ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں. تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت. یہ عالم دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے، دار الاختبار ہے، دار العمل ہے. یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم عمل کریں، اچھا کام کریں، اور یہ ہمارے ایک امتحان کی جگہ ہے. اب اصل عذاب جو ہے یاد رکھو وہ آخرت میں ہوگا، اور اصل انعام جو ہے وہ بھی آخرت میں ہوگا. یعنی جہنم اگر کسی کو ملے گی اللہ معاف کرے وہ بھی آخرت میں، اور جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے وہ بھی آخرت میں. تو اگر یہاں کسی کافر کو سزا نہ ملے کوئی بات نہیں، اصل سزا تو عالم آخرت میں ہے، یہاں اعتراض کرنے کا مسئلہ ہی نہیں.
کہ کسی جگہ اللہ اپنے عذاب کا ایک نمونہ دکھلا دیتے ہیں تاکہ منکرین اور کافرین کو سمجھ آئے کہ اللہ چاہے تو عذاب دے سکتے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ حادثہ ہے تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اب دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو اللہ نے پہلے بتلا دیا کہ کشتی تیار کرو، پھر اللہ نے حکم دیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی بٹھاؤ، اور جانور ہیں، پرند ہیں، ان میں بھی جوڑے جوڑے جو ہیں وہ بھی کشتی میں بٹھا دو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ طوفان جب آنے والا ہوگا تو تندور سے پانی کا چشمہ ابلے گا، اور جب وہ طوفان آیا سب کے سب ہلاک ہو گئے، صرف وہی بچ گئے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ کیسا حادثہ ہے؟ ایمان والے بچ گئے اور کفر والے صرف ہلاک۔ تو سمجھ آیا کہ یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح قوم لوط پہ جب اللہ کا عذاب آیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کے الٹا دیا گیا، اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی، تو قوم لوط کے جو لوگ اس بستیوں سے باہر گئے ہوئے تھے، تو سابقہ روایات میں یہ موجود ہے کہ جب وہ اپنے علاقے میں آئے تو پتھر انتظار کر رہا تھا، آیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کیسا حادثہ ہے بھائی؟ اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کا عذاب۔ باقی سب پہ نہیں ہوتا ہے، کسی کسی پہ ہو جاتا ہے، کسی پہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک نمونہ دکھانا ہے۔ اصل عذاب کا تو مقام ہی نہیں آیا، وہ زمانہ ہی نہیں آیا، وہ وقت ہی نہیں آیا، وہ تو قیامت میں آئے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ اللہ کا عدل ہے کہ اللہ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتے جہاں تک رسول نہ بھیجے۔ جب تک اللہ کا پیغمبر نہ آئے اور وہ آ کے ان کو دعوت دے، ان کو حق و باطل سمجھائے، اس وقت تک کسی قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، لہذا اب نبی تو نہیں آئیں گے۔ اب اللہ پاک حضور کی امت کے علماء سے وہ کام لیں گے جو انبیاء سے لیا گیا، یعنی علماء اللہ کے دین کو پہنچائیں گے اور پھیلائیں گے۔ جب ابتدا میں پڑھتے تھے نا کہ حضور کی نبوت جو ہے وہ سارے عالم کے لیے ہے، اور حضور جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا وہ بعثت الی الاحمر والاسود، گورا ہے یا کالا ہے، انسان ہے یا جن ہے، پورے روئے زمین پر اب صرف نبوت اور رسالت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آدمی سوچتا تھا کہ بھئی بعض جگہ تو ایسی ہے جہاں کوئی عالم نہیں پہنچا، یعنی ان کو اللہ کا دین پہنچایا نہیں گیا۔ تو ان کے بارے میں بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو پیغمبر کی بات نہیں پہنچی، کوئی عالم دین بھی اس علاقے میں نہیں پہنچا، ان کو دعوت اسلام بھی نہیں دی گئی۔ یہ کافی چند سالوں کی بات ہے، ایک امریکن لڑکی بڑی پڑھی لکھی تھی، وہ اسلام لے آئی۔ اسلام لانے کے بعد اس نے لیکچر دیے، خطاب کیے یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے خواتین کے اجتماعات میں، تو اس نے بھی یہی بات کہی، اور نے کہا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے اسلام نصیب کر دیا۔
میں جس ملک میں تھی، جس علاقے میں تھی، وہاں مجھے دین والے مل گئے، مرکز اسلامی مل گئے، دین پہنچانے والے مل گئے، مجھے دین سمجھایا، مجھے کتابیں دی، میں نے قرآن پڑھا، مطالعہ کیا، میں اسلام لے آئی۔ اس نے کہا میں تم مسلمانوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر کافروں نے ایک سگریٹ بنائی ہے وہ پوری دنیا میں پہنچا دی، کافروں نے ایک پرفیوم بنایا ہے تو پوری دنیا میں پہنچا دیا، کافروں نے ایک کافی بنائی ہے، نیسکافی بنائی ہے، کوپشینو بنایا ہے، ایکسپریس کافی بنائی ہے، پوری دنیا میں پہنچا دی، انہوں نے پیپسی بنائی ہے، کوکا کولا بنایا ہے، پوری دنیا میں پہنچا دیا، اور تمہارے پاس جنت اور جہنم کے نسخے تھے، تم نے ہمیں دین کیوں نہیں پہنچایا؟ اس نے کہا میں اس لیے وقت کے علماء سے پوچھتی ہوں کہ میرا ماں باپ کافر ہو کے مر گئے تو جیسے مجھے دین پہنچایا گیا، اگر میرے ماں باپ کو بھی پہنچایا جاتا تو وہ بھی جہنم میں جلنے سے بچ جاتے، تو مجرم کون ہے کہ آپ دین ہمیں پہنچاتے رہے؟ اچھا ایک بات یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی ایک ایسے جزیرے میں ہے کہ ہر طرف سمندر ہے، اس جزیرے میں وہ بیچارہ درختوں کے پھل کھا کھا کے جوان ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اب اس کو تو کوئی انسان ملا ہی نہیں، اس کو تو کوئی پتہ نہیں اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ تو اس کے لیے بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ قیامت والے دن ان سے نبوت و رسالت یا نماز یا روزہ یا حج کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس سے صرف اللہ کی توحید کے بارے میں پوچھا جائے، تم اللہ کو مانتے ہو؟ میں مانتا ہوں، بس اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک حدیث مبارک میں بھی موجود ہے، ایک یہودیوں کی لڑکی تھی، یہودی مذہب پہ تھی، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا، لیکن وہ ڈر کے مارے اسلام ظاہر نہیں کرتی تھی اور زیادہ اسلام جانتی بھی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی بیمار ہے، مریض ہے، اور اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے گی۔ حضور پاک اس کے گھر میں گئے، ان کے والدین سے پوچھا کہ بھی تمہاری بچی بیمار ہے، میں اس کو عیادت کے لیے آیا ہوں، دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل تشریف لائے۔ آپ اندر گئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اشارہ کیا۔ حضور نے دوسرا سوال فرمایا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور پاک نے ان کے والدین سے کہا انہا مؤمنۃ، یہ ایمان والی لڑکی ہے، اب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اب اس کا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر دین نہ پہنچے تو صرف توحید کا سوال ہوگا، اگر دین پہنچ جائے گا تو پھر تینی چیزوں کا سوال ہوگا کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ اچھی طرح دماغوں میں مسئلے بٹھا لیا کریں، اور اسی طرح یہ بھی تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے کافروں کو بھی محض کافر ہونے کی بنا پہ دنیا میں سزا نہیں دی کہ بھئی یہ کافر ہے تو اس کو سزا ملے۔ کافر ہے، اس کا بندہ ہے، مخلوق ہے اس کی، جیسے آپ مسلمان اللہ کی مخلوق ہے، کافر کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے مملوک ہے۔ تو اللہ نے کبھی کافروں کو صرف کفر کی وجہ پہ سزا نہیں دی، کافروں نے جب کفر کے ساتھ جرائم کا ارتکاب کیا،
کافروں نے کفر کے ساتھ جب فساد فی الارض کھڑا کیا، کافروں نے کفر کے ساتھ جیسے فرعون نے 70,000 بچوں کو ذبح کر دیا، کافروں نے کفر کے ساتھ جیسے قوم لوط نے لڑکوں سے بدفعلی کی بری رسم ایجاد کر دی، کافروں نے جب غرور اور تکبر کے یعنی جب جرائم کی آماد جگہ بنے پھر اللہ کا عذاب، صرف کافر ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، وہ تو انسان ہے۔ اب دیکھیں نا، بارش برسے گی مسلمان کے گھر میں بھی برسے گی، کافر کے گھر میں بھی برسے گی، اگر ٹھنڈی ہوا چلے گی مسلمان کو بھی لگے گی، کافر کو بھی لگے گی، اگر اولاد ہے مومن کو بھی ملے گی، کافر کو بھی ملے گی، صحت ہے بیماری ہے مومن کے لیے بھی ہے کافر کے لیے بھی ہے، یہ نظام عالم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی ساری مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی اور فاحشہ تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اور جوانی جس کی جو ہے گناہوں میں گزر گئی، سیاحت کرتے ہوئے کسی بیچاری صحرا میں بھٹک گئی، پیاس لگی اور صحرا میں جیسے کچے کنویں بنے ہوئے ہوتے ہیں، گڑھا کھود لیا، پانی نکل آیا، فائدہ اٹھایا، قافلے چلے گئے۔ اس کو بھی انتہا پیاس لگی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کچا کنواں ہے، وہاں آنے کے بعد اب حیران ہو گئی کہ نہ رسی ہے، نہ ڈول ہے، نہ برتن ہے، نہ نیچے اترنے کا کوئی راستہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے یہ کیا کہ اپنا جوتا اتار لیا اور اس کے ساتھ اپنا دوپٹہ باندھ لیا اور پھر لیٹ کے ہاتھ لمبا کر کے اس کو پانی تک پہنچایا۔ اس جوتے کے اندر جتنا پانی آ گیا جب کھینچ لیا تو حدیث میں لفظ ہے کہ والکلب یلحس علی طرفہ، دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک کتا جو ہے وہ بھی زبان نکالے پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے کہا میں تو چلو انسان ہوں نا، میں پھر اور نکال لوں گی، وہ پانی اس نے کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ اسی طرح اور نکالو، جب کتے کو پانی مل گیا تو کتا کھڑا ہو گیا، تندرست ہو گیا، اب اس نے پانی پیا تو اب جب جانے لگی تو آواز آئی کہ تم میری بندی ہو اور تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا، جاؤ میں نے تمہارے اوپر رحم کیا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب کیوں؟ کتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اگر گھر میں کوئی جانور ہے، کتا ہے، بلی ہے، طوطا ہے، کوئی مینا ہے، آپ نے فرمایا اگر نہ رکھو، اگر رکھتے ہو تو پھر ان کا پورا خیال کرو۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی حلال جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو اس کو چھری مت دکھاؤ، اور فرمایا چھری کو اچھی طرح تیز کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ فاحسنوا الذبح، ذبح کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ جب کافروں سے جہاد ہو فضربوا الرقاب، قرآن کہتا ہے نا کہ ان کی گردنیں کاٹ مارو، تو یہ معنی نہیں ہے، یہ غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بندوں پہ رحمت ہے کہ یار ادھر ادھر مار کے بیچارے کو تکلیف نہ پہنچا، ایک دفعہ گردن کاٹو جان چھوٹے۔ تو اس لیے اسلام یعنی اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، وہ ماننے یا نہ ماننے اللہ سب کو رزق دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا اعتبار نہیں ہوتا، محض معلومات کے لیے علماء لکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مولا تو رزاق ہے، ساری دنیا کو رزق تیری دینا تیری شان ہے، میرا ایمان ہے، لیکن اس بستی کے ارزاق جو ہے نا ان کے تقسیم کرنے کا اختیار مجھے دے دیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سارے ارزاق بھی مہیا کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ابھی فرشتے بناؤ، اس آدمی کے گھر میں کتنے بندے ہیں، کتنے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 8 ہیں، 4 ہیں، ان کا راشن بناؤ مہینے کا اور سب کے گھر میں پہنچا دو۔
اب لوگ بڑے خوش ہیں کہ جی یکم تاریخ آئی اور مہینے کا راشن مل گیا. رات کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام گشت فرما رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی گانے کی. آپ کو شبہ ہوا, آپ نے حکم دیا, دروازہ کھولا گیا, اندر گئے تھے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور گانے گا رہا ہے اور نشے میں ہے. آپ نے فرمایا دیکھو خبردار, آج کے بعد تم یہ ساری حرکتیں چھوڑ دو ورنہ تیرا راشن بند کر دیا جائے گا. اور نے کہا جی میری توبہ. چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خبر کی, وہ پھر پی رہا ہے, اسی طرح گانے بھی گا رہا ہے. آپ نے فرمایا بدبخت, میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم ایسا نہ کر, آج کے بعد تیرا راشن بند. اس نے کہا جی ٹھیک ہے تم کریے. چند دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے, دیکھا کہ بڑے زور سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور ایک بندہ فریاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ نے رزق کسی بندے کو دے دیا ہے, پہلے تو آپ کے ہاتھ میں تھا, میں تو ساری زندگی سے نشہ کر رہا تھا, کبھی تو نے رزق بند نہیں کیا, اب کوئی بندہ ہے نا جس نے میرا رزق بند کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. انہوں نے کہا یا اللہ آپ ہی رازق ہیں, کوئی دنیا میں انسان رازق نہیں بن سکتا. یہ تیرا کرم ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں تو روزی دیتا, وہ گناہ کرتے ہیں تو رزق دیتا. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا, شاید کئی دفعہ پرانی بات ہے. ایک دن میرے والد حضرت شیخ خیر محمد رحمت اللہ علیہ ہم بیٹھے تھے. وہ بڑے جلالی آدمی تھے, طبیعت میں جلال زیادہ تھا, تو موڈ بڑا اچھا تھا, خوش بیٹھے ہوئے تھے. مجھے موقع مل گیا, میں مٹھیاں بھر رہا تھا. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے اولیاء کی صحبت نصیب ہوئی ہے. ہم تو ایک آج طالب رہے, ہمیں بھی مہربانی کر کے کوئی تسخیر کا عمل بتلا دیں, کوئی وظیفہ بتلائیں کہ ہمیں بھی پیسے ملے. تو والد صاحب لیٹے ہوئے تھے نا, غصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے شرم نہیں آتی, میں سمجھا تھا میرا بیٹا عالم بن گیا ہے, تم تو جاہل ہو. میں تو بڑا خوش تھا کہ مولوی مکی ماشاءاللہ مولوی بن گیا, کتابیں پڑھاتا ہے, عالم ہو گیا ہے. تم تو بڑے جاہل ہو, نیرے جاہل ہو تم. میں کیا بول سکتے. کہنے لگے مولوی مکی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک طوائف ہے جو روزانہ زنا کرتی ہے, زنا کی دعوت دیتی ہے, اللہ کے قانون کی باغی ہے, اس کو یار بھی مل جاتا ہے, نشہ بھی مل جاتا ہے, کپڑے بھی مل جاتے ہیں, تو اللہ رسول کا دین پہنچائے گا, بھوکا مر جائے گا, وظیفے پوچھتے ہو, شرم نہیں آتی. اور تو جب اللہ کا قرآن پہنچائے گا, اللہ کے نبی کی حدیث پہنچے, تمہیں اللہ رزق نہیں دے گا. وظیفہ بتاؤ اور وظیفہ بتاؤ. کہ میں نے کبھی وظیفے نہیں کیے. سب سے بڑا وظیفہ جو ہے اللہ کا قرآن ہے اور حدیث محمد مصطفیٰ ہے. اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو تو ویسے بھی علامہ انور شاہ کاشمیری محدث تھے جو اپنے زمانے میں رحمت اللہ علیہ نے وظیفہ بھی یہی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا مولوی خیر محمد تم مدرس آدمی ہو, تم سے چلے شلے نہیں کاٹے جاتے, نہ وظیفے پڑھے جاتے ہیں. تمہارا وظیفہ یہ ہے قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث رسول اللہ کا روزانہ ترجمہ بیان کر دیا کرو, تو خدا تجھے کبھی محتاج نہیں کرے گا. والد صاحب فرماتے ہم نے عمل شروع کیا, ماشاءاللہ جناب اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ عذاب دیتے ہیں, یہ نمونہ ہے, اصل عذاب آخرت کا عذاب ہے. اب ان کو جب عذاب ہوا ہے, دریا میں غرق ہوئے اور پھر جہنم کی آگ کا نمونہ, اصل جہنم میں کوئی داخل نہیں ہوتا, وہ آخرت کے بعد داخل ہوگا. وقوله تبارك وتعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك
اے انک ان ابقیت منهم احدا اضلوا عبادک الذین تخلفهم بعدهم. اللہ کے پیغمبر نے کہا میرا مولا اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا یہ بچ گئے جو تیرے بندے ہیں بعد میں ان کو بھی گمراہ کریں گے. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اي فاجرا في الاعمال كافر القلب وذلك لخبرته بهم ومكثه بين اظهرهم 50 عاما. اور میرا اللہ آگے ان کی اولادیں بھی نہیں ہوں گی مگر فاجر ہوں گے اعمال میں اور کافر ہوں گے بے اعتبار قلب کے. اور یہ کیسے آپ نے خبر دی کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کافر فاجر ہوں گی. اب مفسر فرماتے ہیں وذلك لخبرته آپ کا تجربہ تھا چونکہ آپ نے اس امت کے اندر 950 سال گزارے تھے. یہ علم غیب نہیں تھا یہ تجربہ تھا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. کالذاویان مسجدی حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیتی سے مراد ہے کہ جو لوگ میری مسجد میں آ گئے ایمان کے ساتھ اللہ ان کو بچا لے. بلا مانع من حمل الآیت الى ظاہرها والنودع لكل من دخل منزله. اب مفسر فرماتے ہیں لیکن ظاہر مراد یہی ہے کہ یا اللہ جو بندہ بھی میرے گھر میں ایمان کے ساتھ آ جائے اس کو بھی عذاب سے بچا دینا. وقد قال الامام احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حيوى قال انبانا سالم بن غيلان ان الوليد بن قيس التجيبي اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري او ان ابي الهيثم النبي سعيد انه سمع الله يقول لا تصاب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. یعنی اللہ کا فرمان ہے اپنے نبی کی معرفت کہ اپنی امت کو بتلا دیں کہ کوئی ساتھی نہ بنایا کرو مگر ایمان والا. کافروں سے دوستی نہ بناؤ کافروں کو دوست نہ بناؤ. ولا یاکل طعامک الا تقی. اور اپنے گھروں میں دعوتیں ان لوگوں کو دیا کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو پرہیزگار ہیں جو نمازی ہیں. فاسق فاجر لوگوں کو شرابی زانی لوگوں کو دعوتیں نہ کھلایا کرو. ورواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مبارك عن هيبة بن شريح به ثم قال الترمذي انما نعرف من هذا الوجه وقوله تعالى وللمؤمنين والمؤمنات دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك ام الاحیاء منهم والاموات. اب اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی کہ اللہ تمام ایمان والے مرد تمام ایمان والی عورتیں ان کی بھی مغفرت فرما دے. جو زندہ ہیں یا جو ایمان پہ مر گئے سب کی مغفرت فرما. فلهذا يصدق مثل هذا الدعاء اقتداء منه عليه السلام وما جاء في الآثار والأدعية المشروعة والشهودة المشروعة. ایسی دعا مانگنی چاہیے یعنی حضور کی ساری امت کے لیے تمام عالم کے لوگ جو ایمان پہ فوت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور نہ ہو ظالموں کے لیے مگر ہلاکت. وقال مجھے اللہ خسانہ فی الدنیا والآخرہ. ان کو دنیا و آخرت کے اندر رسوائی عطا فرما دے. آخر تفسیر سورۃ نوح علیہ السلام وللہ الحمد. الحمدللہ سورۃ نوح کی تفسیر اللہ نے نصیب فرما دی اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الجن کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. کہتے جی کہ میں نے 5 سال پہلے عمرہ کیا تھا. صفا مروہ دوڑنے کے بعد سر منڈانا جو ہے وہ بھول گیا. ماشاءاللہ بڑے جلدی پوچھ رہے ہو مسئلہ. 4-5 سال اور بھی ٹھہر جاتے نا. تو بہرحال اب بھی سر منڈا کے دم بھی ادا کرو اور توبہ بھی ادا کرو کہ اتنے عرصے میں خدا جانے تم نے کتنی غلطیاں کی. تم تو احرام میں ہو. جب تک سر نہ مڈایا جائے بندہ احرام سے نہیں نکلتا چاہے سال گزر جائے.
کہتے جی کہ اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے تو جس بندے پہ بہتان لگایا جا رہا ہے وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ بی بی عائشہ پہ جو بہتان لگا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے سب نے صبر کیا۔ وہ تو حد قذف کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بہتان لگانے والے جو ہیں، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن وہ تب ہے جب اسلام کی عدالت ہو، وہاں جا کے تم گواہ بھی پیش کرو، ثابت بھی کر سکو، ورنہ یہ ہے کہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود بدلا دیں گے۔ میں نے صفا اور طواف کے بعد 2 نفل نہیں پڑھے، اب پڑھ لو۔ عمرہ کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ بھئی یار رکھو بات، ایک تو عمرہ الگ چیز ہے، حج الگ چیز۔ اب اللہ نے ہمارا ذریعہ بنایا، ہم نے 50,000 یا 60,000 یا 80,000 سے عمرہ کر لیا، اب حج تو 3 لاکھ کا ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ عمرے کا ویزا لگا کے آئے ہیں، اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں 15 دن یا مہینے کی اجازت دی ہے، اب اس سے زیادہ رہنا جو ہے وہ اسلام کے بھی خلاف، نظام کے بھی خلاف، اور ہم یہاں غیر قانونی رہ بھی نہیں سکتے، حج کیسے کریں؟ تو لہذا آپ چلے جائیں، اگر اللہ نے پھر اسباب پیدا کر دیے حج کر لیں۔ عمرے سے حج نہیں فرض ہو جاتا۔ حج صاحب استطاعت پہ، ایک آدمی دولت والا عمرہ نہیں کیا تب بھی حج فرض ہے۔ اگر ایک عورت نے کراچی سے احرام باندھا، اس نے طواف کر لیا، صفا مروہ کے 2 چکر بھی کر لیے اور حیض آ گیا، وہ اسی حالت میں صفا مروہ پوری کر لیں، وہاں اگر ناپاکی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی، جہاں تک تعویذ لکھنے کا تعلق ہے، صحیح حدیث مبارک میں حضور پاک نے تمائم سے منع فرمایا ہے، اور تمائم کہتی ہیں جو اس زمانے میں کافر لوگ لکھتے تھے، راہب لکھتے تھے، یہودی لکھتے تھے، نصرانی لکھتے تھے، اور ان میں عبرانی اور سریانی اور اس طرح لکیریں اور ہند سے اور ایسی چیزیں ہوتی تھی جن کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کے حرام ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ بالکل حرام ہے، خدا جانے اس میں شرک کی کوئی بات لکھی ہوئی ہو، ہمیں کیا پتا۔ جہاں تک قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول اللہ میں وہ بات ہے، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ پڑھ کے دم کر کے اس کے بدن پہ پھیر دیں، پانی پہ دم کر کے دے دیں، اس کو پلا دیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن بعض علماء اور بڑے بڑے محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر قرآن ہے یا حدیث کی کوئی دعا مبارک ہے یا رقیہ ہے، وہ لکھ کے بھی گلے میں لٹکا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ بچنے کی کوشش کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تھوڑی سی بندے کو اجازت ملتی ہے نا، پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابھی اگر بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، کسی کو کھڑے ہونے کے لیے جگہ دے دو، انشاءاللہ وہ بیٹھ جائے گا، تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے منع کیا جائے تو بہتر ہے۔ طواف کے دوران میں اکثر علماء کا یہی قول مبارک ہے کہ کندھا جو ہے وہ 7 چکر میں دایاں کھلا رہے۔ کہتے جی کہ وتر کی 1 رکعت بھی ادا ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، حنابلہ رحمہم اللہ اور علماء اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے نزدیک وتر جو ہے وہ 1 رکعت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
اور ائمہ کرام کے نزدیک وتر 3 رکعت. تو اصل بات یاد رکھیں کہ جہاں دونوں عمل حدیث میں موجود ہوں تو جھگڑے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. یا تو یہ ہے نا کہ حدیث مبارک میں دونوں کا ذکر ہی نہ ہو، صرف ایک حدیث ہو. لیکن جب دونوں احادیث مبارک موجود ہیں تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان مسئلوں میں جھگڑا نہ کیا کرو. اچھا، ویسے بھی جو لوگ ایک رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعتیں ملاتے ہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا اور پھر اللہ اکبر کر کے 1 رکعت پڑھ لی، ورنہ 2 رکعت تو وہ بھی پڑھتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ باہر سے آئے اور 1 رکعت پڑھ کے چلا جائے. اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھے، اور ایک حدیث میں لفظ بھی ہے مغرب کی نماز کی طرح. تو معنی یہ ہے کہ ایک سلام سے پڑھے، اور جو حدیث مبارک یعنی مفہوم سے سمجھ آتا ہے وہ بھی یہی 3 سمجھ آتے ہیں کہ حضور پاک نے اتنا بھی بتلا دیا کہ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آدمی جو ہے سبح اسم ربک الاعلی پڑھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے. تو جب حضور 3 صورتیں بتلا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ 3 رکعت ہیں، ایک رکعت ہو تو ایک صورت بتلائی جاتی نا. تو لہذا دلائل کے اعتبار سے دونوں طرف دلائل موجود ہیں. کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے لڑائی نہ کریں. اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کسی حدیث میں نہیں ہے. دعا مانگنے کا تو حکم ہے حدیث میں کہ جب اذان ہو جائے اور جب مؤذن کلمہ ختم فرما دے تم بھی کہو وانا اشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. حضور نے فرمایا یہ دعا کرو، اور ساتھ کتنی بڑی خوشخبری ہے، فرمایا جو میرے لیے دعا کرے گا میں بھی اس کی شفاعت کروں گا صلی اللہ. تو دعا میں تو شک ہی نہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کا کوئی حکم نہیں. ویسے ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو، دعا میں بغیر ہاتھ اٹھانے کے بھی دعا ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے، لمبے ہاتھ کر کے اٹھا کے بھی مانگنا ثابت ہے. لہذا یہ مسئلے جھگڑے کے نہیں ہیں. کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، بس. اب ہم نے تو ضد کر لیا ہے نا. کہتے جی کہ اذان سے پہلے سپیکر میں یا ویسے جو صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں کیا وہ جائز ہیں؟ میرا بھائی بات سمجھو. میری ایک بات بتاؤ کہ دین مکمل ہو گیا حضور کے زمانے میں یا کچھ رہ گیا ہمارے مولویوں کے لیے؟ بھائی حضور کی زندگی میں دین، اگر یہ صلاۃ و سلام پڑھنا دین ہے تو حضور نے کیوں نہیں بتلایا؟ اذان کے بعد تو حضور بتلا رہے ہیں کہ درود شریف بھی پڑھو اور دعا بھی پڑھو. اذان کے درمیان بھی بتلا رہے ہیں کہ جیسے مؤذن کہے تم کہو، وہ کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ. لیکن اس سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا نہیں سمجھایا. اور اگر دین ہے تو حضور نے کیوں نہیں سمجھایا؟ تم پھر حضور پہ اعتراض کر رہے ہو. اور اگر یہ کہو کہ جی دین تو خیر نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہے، ہم تو عشق و محبت میں پڑھتے ہیں، تو تمہاری محبت حضرت بلال سے بھی زیادہ ہے، صحابہ سے بھی زیادہ ہے، اور اہل بیت سے بھی زیادہ ہے. یہ خالص بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے.
نماز فجر اور عصر کے بعد جو حنفی حضرات ہیں وہ نماز نہ پڑھے، اگر شافعی اور حنفی ہیں پڑھ لیا کرے۔ نماز جنازہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اس کے بعد درود ہے اور اس کے بعد دعا ہے۔ ان کے نزدیک جنازہ نماز ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں تو دعا ہے، کوئی نماز بغیر رکوع اور سجود کے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ یہ نماز ہے، لہذا پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں اور دوسری میں درود اور اس کے بعد دعا۔ کہتے جی کہ ہم نے سنا تھا کہ یہاں کے علماء نے شیعہ کو کافر قرار دے دیا ہے، ایسا کوئی متفق کا فتویٰ ہماری نظر سے تو نہیں گزرا ہے۔ دیکھو نا، جیسے قادیانی کے خلاف ایک متفق عالم اسلام کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر، لیکن شیعہ کے بارے میں چونکہ اس کی مصیبت یہ ہے کہ یہ شیعہ جو ہے نا ان کی سینکڑوں قسمیں ہیں، بس اس میں موٹی موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جو شیعہ قرآن کا منکر ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت و عصمت کا منکر ہو، صحبت ابی بکر کا منکر ہو، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ کافر ہے۔ باقی ہوتا ہے کہ یہاں آنا یا جانا، آپ یہ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ تم مسلمان ہو۔ کتنے لوگ ہمارے آتے ہیں جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو برا کر رہے ہیں نا۔ کتنے لوگ ہمارے آتے ہیں جو قبروں کے طواف کرتے ہیں، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبروں پہ نوراتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ یہاں لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ اب دلوں کا معاملہ اللہ جانتا ہے، یہ تو آپ کے قانونی دستاویز کو دیکھیں گے، مسلم مسلم بس۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ جو حیات انبیاء کے قائل ہیں وہ بھی غلو میں آ گئے، وہ کہتے ہیں انبیاء جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، وہ کہتی ہیں نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام پہ ان کی ازواج مطہرات بھی پیش ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو پٹری سے اتر گیا۔ اور اسی طرح جو کہتی ہیں کہ نہیں انبیاء بھی ہماری طرح مٹی میں مل گئے، وہ بھی پٹری سے اتر گئے۔ آپ حیات کے قائل رہیں لیکن اتنا جتنا حدیث میں موجود ہے۔ حضور پاک نے فرمایا قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اگر نہیں سنتے تو سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ایک آدمی دور بیٹھا ہے، جب تمہاری بات سن نہیں رہا تم یہاں سے اس کو سلام کرو گے؟ اچھا بیگم صاحب تمہاری گھر میں ہیں، یہاں تم عمرے پہ آئے ہوئے ہو، تو کبھی آپ نے کہا کہ السلام علیکم بیگم صاحبہ محترمہ والے کیا حال ہے، السلام علیکم؟ کوئی کہے گا پاگل ہے، وہ گھر میں سلام کر رہا ہے، وہ سنتی ہی نہیں۔ تو جب حضور نے فرمایا سلام کہو تو مانا ہے کہ بہرحال اللہ انہیں سنواتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو جتنا قرآن حدیث میں ہے اس سے نہ آگے بڑھو نہ پیچھے۔ ایک آدمی ہے داڑھی منڈاتا ہے، قرآن صحیح پڑھتا ہے، ایک آدمی داڑھی والا ہے قرآن غلط پڑھتا ہے، داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہ پڑھو، چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی بار بار منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ وہ مؤذن بن سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے۔ باقی جو قرآن غلط پڑھتا ہے اس کو کہو 2 آیتیں 2 سورتیں صحیح کر لے۔ عورتیں تمام میں دھکے دیتی ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟
یہاں کے ہوٹلوں میں جو گوشت پکتا ہے مجھے کیا پتا کہاں سے آتا ہے. اگر اس ملک کا نہیں ہے تو کوئی اعتبار نہیں. بیمار ہوں اللہ ہم سب بیماروں پہ رحم فرما، شفا عطا فرما. کہتے ہیں جی کہ میں اگر دوسری شادی کرنا چاہوں تو بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہوں. بیوی پاگل ہے کہ شادی کی اجازت دے گی تمہیں؟ اسلام میں کوئی پابندی نہیں. تم عدل کر سکتے ہو، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، یہی ایک کافی ہے انشاءاللہ گناہ بخشوانے کے لیے. انگلی سے کوئی اشارہ نہیں کریں گے کہ فی حق ھذا الرجل. کون فرشتہ انگلی سے اشارہ کرے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم؟ تو قرآن کی طرف اشارہ کہ ان ھذا القرآن. کیا سے جاہل لوگوں نے مطلب بنا رکھے ہیں. یہ تو ناوی کہتا ہے ھذا للقریب وذالک للبعید وذاک للمتوسط، لیکن قرآن قاعدوں کے تابع تو نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب. تو کتاب تو موجود ہے، ذالک کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں جی کہ میں نے منت مانی تھی، نیت کی تھی مدینے باغ میں 1 لاکھ درود پڑھوں گا، 1 لاکھ استغفار. تو الحمدللہ جتنا ہو گیا نہیں ہوا، پڑھتے رہو بس. وضو کر کے اگر کپڑے پہنے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلا وضو ٹوٹ گیا. ماشاءاللہ کیوں ٹوٹ گیا جناب؟ وہ کپڑے میں اٹکا ہوا تھا، بندہ کھڑا تھا. جب ہم نے کپڑے اتارے وضو بھاگ گیا ہمارا. پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں. مولوی مکی مفت مل گیا، ٹھیک ہے بھائی، رگڑا لگا ہی رکھو. بہرحال لیپ ٹاپ ہو یا ٹی وی، اگر دین کے لیے ہے تو جائز ہے. بیوی سے حیض کی حالت میں یا ویسے مستدنی کروا سکتا ہے. اللہ کی لعنت ہے مستدنی کرنے والے پر اور کروانے والے پر بھی. الوداع طواف کرنے کے بعد بیوی کو حیض آ گیا ہے، روانگی ہے، کوئی بات نہیں. عمرے کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں. ایک عورت کا ایک نکاح ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. کیوں؟ خاوند مر گیا ہے یا طلاق دی ہے. جب تک وہ طلاق نہ دے یا مر نہ جائے نکاح نہیں کر سکتی. اگر احرام میں غلطی ہو جائے دیکھنا پڑے گا نا، واجب چھوٹ جائے تو دم ہوگی. مرد اور عورت کی نماز کے لیے یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ سلو کما رہے تو منہ نہیں اسلی. تو مرد امام بھی بنتا ہے، عورت کو کیوں نہیں بناتے ہو؟ اگر اس حدیث سے استدلال کرنا ہے مرد کی اول صف افضل ہے، عورت کی آخر پھر کیوں ہے؟ اس کو اول صف میں کھڑا کرو. ماشاءاللہ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں بریلی. تو کوئی بات نہیں، جگہ کا نام ہے. جو وہاں رہتا ہے مکے والا مکی کہلاتا ہے، مدینے والا مدنی کہلاتا ہے، دیوبند والے دیوبندی کہلاتے ہیں، بریلی رہنے والے بریلی کہلاتے ہیں. یہ تو جگہ کا نام ہے، کوئی مذہب کا نام تو نہیں ہے. غیر اللہ کا وسیلہ بالکل شرک ہے. عورت کہتی ہے کہ مجھے یا داڑھی مڈاؤ یا طلاق دے. یہی تمہارا امتحان ہے کہ تمہارے دل میں نبی اور اس کی سنت کی محبت ہے یا ایک گندی عورت کی محبت ہے. ایسی گندی عورت کو طلاق دو اور گھر سے نکال دو. جو سنت رسول پہ اعتراض کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہی. تمہارا نکاح ویسے ہی ٹوٹ گیا، طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے.
ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ میں ایک چکر کیا، دم پڑ گئی۔ مرزائی سے کاروبار تو یہودی ہندو سب سے جائز ہے، محبت نہ رکھو۔ اگر ہم غسل بلڈنگ میں کر لیں اور چادریں بھی باندھ لیں، باہر جا کے مسجد عائشہ سے نیت کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر طواف کے تیسرے یا دوسرے چکر میں نماز کھڑی ہو جائے، نماز پڑھو، سلام پھرتے ہی وہاں سے طواف مکمل کرو۔ ایک عمرہ ماں باپ کے لیے، دونوں کے لیے ایک نہیں، ایک ایک۔ اگر عمرے کا طواف کر لینے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد صفا مروہ دوڑے، چاہے گھنٹے کے بعد دوڑے، 2 گھنٹے کے بعد دوڑے، رات گزار کے دوڑے، رہے گا احرام میں۔ اگر روزانہ عمرہ کرے پھر بھی سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن اگر حرم میں بھی آئیں تو کوئی بات نہیں، افضل یہی ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہے تو سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ لوگوں سے بھیک مانگ کے حج کرنا بالکل ناجائز ہے۔ یہاں لوگوں سے مکے میں یا مدینے میں سوال کرے صاحب حیثیت ہے، بالکل حرام ہے۔ جوتیاں بدل جاتی، اپنی جوتی کو کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھو۔ بہرحال جن کی داڑھی نہیں ہے دعا کرو اللہ ان کی داڑھی عطا فرمائے۔ فوٹو کھینچنا حرم میں حرام ہے۔ اگر ہمارے رشتہ دار شیعہ ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دیں، دوسروں کو دیں۔ اگر مسلمان تمہیں زکوٰۃ کے لیے نہ بھی دیں تو پھر غریب کو وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تمہاری۔ اگر ہمیں ایئر لائن میں 40 کلو وزن لے جانے کی اجازت ہے، ہم 30 کلو وزن اور 10 کلو اور زمزم لے جو مرضی ہے لے جاؤ۔ دس آدمیوں کا قافلہ مکے شریف سے واپسی وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ہم پہنچے تو فلائٹ چلی گئی، 10 آدمی مکے واپس آ گئے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اللہ نے تمہیں اور موقع دے دیا ہے، نمازیں پڑھو، طواف کرو۔ اگر خدا پھر لے آیا ہے تو کوئی جرم تو نہیں ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم فرج هم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کی اور شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین اس بلد الامین کے ثمرات و برکات نصیب فرما،
یا اللہ تمام آنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیں. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق عطا فرما اور رمضان المبارک میں قیام و سیام نصیب فرما. اس کے لیے اسباب اور وسائل اور ہمت اور قوت اور طاقت بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. دورہ کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں کب چلے گا. دورہ شائع کر رہے ہیں 50 رکھا ہوا ہے سر. تراویح کے لیے رکھا تاکہ قرآن حدیث سب کو سمجھ آئے صحیح طریقے سے.